چشم نم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں، تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں، ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم۔ بسم الله الرحمن الرحيم أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بند کر دیں لائٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل عنانیتی صالحا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی سے آج کی اس مکۃ المکرمہ کے قیام کی یہ دوسری مجلس ہے، اور مجلس کے آغاز میں مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے۔ بہت سارے حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ہمارے احباب میں سے بھائی منیب کویت سے تشریف لائے ہیں، کچھ حضرات جدہ سے تشریف لائے ہیں، مکہ مکرمہ سے یہاں کے مقیم حضرات تشریف لائے ہیں، اور یقیناً تمام آنے والے
حضرات کی جو نیت ہے وہ یہی ہے کہ دین کی بات سنی جائے اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں شرکت کی جائے. کوئی اور نیت نہیں ہے، کوئی اور ارادہ نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کام نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہو سوائے اسی ارادے اور نیت کے. احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس والوں کے لیے جو مجلس اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی جائے، اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جائے، اور لوگ بھی اسی غرض سے اس مجلس میں جمع ہوں کہ ہم اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے نام اور اس کی نسبت کی خاطر اس مجلس میں آ جائیں. تو روایات سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، اور یہ فرشتوں کی جماعتیں جو گھیرتی ہیں یہ گھیرتے گھیرتے آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے معلوم کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو. تو یہ اس مجلس کا ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یا اللہ کچھ لوگ صرف آپ کے لیے جمع ہوئے، صرف آپ کی خاطر جمع ہوئے، آپ کے نام کی وجہ سے کچھ لوگ جمع ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نام کی نسبت سے قائم ہونے والی مجلس کی بڑی لاج رکھتے ہیں. اللہ کی ہے اس مجلس کا بڑا مقام ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ فیہم فلان، اس میں ایک فلاں آدمی بھی آیا تھا اور وہ اس لیے آیا تھا انما جاء لحاجہ، وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا، اور جب تک وہ بات ہوتی رہی تو ان کے درمیان بیٹھ گیا، آیا اپنے کام سے تھا. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ اللہ کے ذکر میں شرکت کرتا یا اس مجلس میں شرکت کرتا، اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی حاجت تھی وہ حاجت پوری ہو جائے. تو وہ وضاحت اللہ کے ہاں فرشتہ کرتا ہے. اس موقع پر حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جن لوگوں کے ساتھ یہ آ کر بیٹھا ہے لا یشقا بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے. اللہ اسے بھی اتنا ہی نوازیں گے جتنا دوسرے اہل مجلس کو نوازیں گے. جیسے ان پر کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی اس ساتھ بیٹھ جانے والے پر بھی ضرور کرم ہوگا. تو ہمارے لیے سعادت ہے، خوش بختی ہے. اور میں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ جو ایام اللہ تعالیٰ مجھ جیسے ایک حقیر اور گناہگار اور یوں کہہ لیجئے کہ خطاؤں میں بھرے ہوئے انسان کو اللہ اپنے حرم پاک میں نصیب فرما رہے ہیں، یہ سعادتوں کے عروج کا وقت ہے. اس سے زیادہ قبولیت کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اعزاز کون سا ہو سکتا ہے؟ ہم مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرم پاک میں ہیں، حدود حرم میں ہیں، تو اس مجلس کی نسبت بھی عالی شان ہے. اللہ تعالی ہمارا آج کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا باعث بنا دے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دیکھو اللہ سے ایسا ڈرو حق تقات، جیسا ڈرنے کا حق ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جی فلاں صاحب بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. تو سمجھنا چاہیے تقوی کہتے کس کو ہیں. جو صاحب تقوی ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے.
اللہ کا خوف ہے، اسے اللہ کا خیال ہے، احساس ہے. اور یاد رکھیں یہ اللہ تعالی کا احساس دل میں آ جانا، یہ خیال آ جانا کہ یہ کام کروں اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنا کیسا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، غالباً خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا. پوچھا حضرت یہ فرمائیے ہم آپ کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، اہل اللہ کے پاس ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں، تو آپ یہ فرمائیے کہ اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا یا نہیں ہوا، تعلق حاصل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ بڑا قیمتی سوال کیا. تعلق حاصل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا تعلق ہے اگر دل میں اس کا خیال بس چکا ہے، اس کا احساس دل میں بیٹھ چکا ہے، ہر کام سے پہلے یہ خیال آتا ہے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، صحیح ہے غلط ہے. فرمایا اگر یہ فکر تمہارے دل میں پیدا ہو گئی ہے تو بس سمجھ لو اللہ کا تعلق تمہیں حاصل ہو گیا ہے. جس کا تعلق ہے اسی کا خیال آ رہا ہے نا بار بار. بعض لوگ ہر قدم اٹھانے سے پہلے پوچھتے ہیں بھئی یہ مسئلہ پوچھو جائز ہے یا نہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے کہ تم مولانا ہو گئے، مولوی ہو گئے، تم کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. یاد رکھنا یہ فکر پیدا ہو جانا دل کے اندر کہ یہ کام کرنا کیسا ہے، اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ فکر پیدا ہو جانا یہ علامت ہے کہ دل میں اسے اللہ کا تعلق حاصل ہو چکا ہے. جس کا تعلق ہے اسی کا خیال آئے گا، جس کا تعلق ہوگا اسی کا خیال آئے گا. تو حضرت نے فرمایا اگر یہ فکر پیدا ہو گئی ہے، ادھیڑ بن لگ گئی ہے، یہ احساس دل میں رہتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کیسا رہے گا، تو فرمایا اگر یہ فکر ہے الحمدللہ اللہ کا تعلق حاصل ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو اس کے لفظی معنی بچنے کے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا. اور بھائی حق تقویٰ کیا ہے؟ حق تقویٰ کیا ہے؟ یہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ دیکھو ایسا اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جیسا ڈرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ڈرنے کا حق یہ ہے جیسا مجمع میں ظاہر کرتا ہو ویسا ہی تنہائی میں بھی ہو. دو حالتیں انسان کی، ایک خلوت کی حالت ہے اور ایک جلوت کی حالت ہے. ایک انسان مجمع میں رہتا ہے اور ایک تنہائی میں رہتا ہے. ہم دن بھر آفس میں ہیں، ہم مجلس میں ہیں، ہم مسجد میں ہیں، ہم بازار میں ہیں، ہم دکان پر ہیں، یہ ہماری جلوت کی زندگی ہے، یہ ہماری جلوت کی زندگی ہے. اور ایک ہماری وہ زندگی ہے بیڈ روم میں ہے، ہم اپنے بستر پر ہیں اور کوئی دیکھنے والا بظاہر نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ہماری اس حالت کو دیکھتا نہیں ہے، جانتا نہیں. یہ خلوت کی زندگی ہے، یہ خلوت کا وقت ہے. تو تقویٰ کا حق کیا ہے؟ حق تقویٰ یہ ہے کہ جیسا اپنے آپ کو جلوت میں اور مجمع میں اور لوگوں کے درمیان رکھتا ہو ویسی ہی حالت خلوت میں بھی ہونی چاہیے. اب عجیب صورتحال ہے، جلوت اور مجمع میں تو ہم بہت اچھی حالت رکھتے ہیں، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو بھئی گھر میں آتے ہیں تو بیوی کو گالیوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں ہم سامنے سے. ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھ سے، سکر تشریف لائے، گھر میں کیسے داخل ہوتے ہو؟ تو میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی حضرت کو شکایت پہنچ گئی گھر سے گیا. تو حضرت نے فرمایا میں پوچھنا چاہتا ہوں گھر میں کیسے داخل ہوتے ہو؟
اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر شیخ تک شکایت پہنچے تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے خوش ہونا چاہیے کہ بات گھر کی گھر میں رہی۔ بعض لوگ بیویوں کو بھی دباتے ہوئے ہماری شکایت حضرت سے نہیں کرنا، نہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہو کہ ہماری شکایت ہو تو کہیں اور نہ کرنا، حضرت سے ہی کرنا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بات کہاں رہے گی؟ گھر کی بات گھر میں رہے گی۔ تو مجھ سے فرمایا کیسے داخل ہوتے ہو گھر میں؟ تو میں خاموش ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہ آئی بات۔ تو پھر حضرت خود فرمائے لگے جب گھر میں داخل ہو تو ہنستے مسکراتے داخل ہو، کشادہ چہرے کے ساتھ داخل ہو۔ گھر والے منتظر ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو جلوت کی زندگی ہے، خلوت کی زندگی اس سے بہت مختلف ہے، بہت مختلف ہے۔ ہم جلوت میں صاف لباس پہنتے ہیں، ہمارا کلام بہت عمدہ ہوتا ہے، ہم گناہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کام کی وجہ سے ہمارے اوپر داغ لگ جائے، دھبا لگ جائے، برائی ہم پر آ جائے۔ لیکن جب ہم خلوت میں آتے ہیں تو ہم ساری حدوں کو پار کر جاتے ہیں، ساری حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ اب ہم وہ سارے کام کرنے لگتے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، در حقیقت اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ہم لوگوں کے سامنے اپنی پاکیزگی ظاہر کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں ہم میں سے متقی کون ہے، ہم میں سے پرہیزگار کون۔ بادشاہ کی جو عقیدت تھی وہ اور بڑھ گئی، عقیدت اور بڑھ گئی کہ بھئی بزرگ بھی اتنے زیادہ ہیں، عبادت بھی بہت کرتے ہیں اور کھانا بھی اتنا سا کھاتے ہیں، بس کھانا بھی اتنا سا کھاتے ہیں۔ بہت متاثر ہوا اور اس نے بڑی عقیدت سے رخصت کیا۔ اب یہ گھر آئے واپس، بیٹا بھی ساتھ ہے۔ گھر میں آتے انہوں نے زور سے بیوی کو آواز لے گئی ارے جلدی کھانا لاؤ، جلدی دسترخوان لگاؤ، ہم کھانا کھائیں گے۔ زور سے چلائے کھانا دسترخوان لگاؤ، کھانا کھائیں گے۔ اور بھوک کی شدت تھی، چونکہ کھانا تو سامنے چھوڑ کر آئے تھے، وہاں کھانے سارے چھوڑ آئے تھے صرف عقیدت حاصل کرنے کے لیے۔ تو بیوی بیچاری بھاگی اور اس نے دسترخوان لگایا۔ اب یہ اس پر ٹوٹ پڑے کھانے پر۔ اب نہ تہجد یاد ہے، نہ ذکر یاد ہے، نہ رات کو اٹھنا یاد ہے،
نہ عبادت یاد ہے نہ اپنا منصب یاد ہے، خوب ڈٹ کے کھانا کھایا. بیٹا تماشا دیکھ رہا ہے. اس نے دیکھا بادشاہ کے دسترخوان پر ساری نعمتیں تھیں لیکن اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، بس ذرا سا چکر چھوڑ دیا. اور یہاں آ کر ایسے کھانے پر میرا باپ ٹوٹ پڑا جیسے کبھی زندگی میں کھانا نہ کھایا ہو. تو اس نے کہا ابا ایک بات پوچھ لوں آپ سے. کہا پوچھو کیا بات ہے. کہنے کا بات یہ ہے کہ کھانا تو وہاں بھی تھا، کھانا وہاں بھی تھا اور انواع و اقسام کے کھانے تھے. آپ ہی کے لیے اس نے بیچارے نے کھانے تیار کرائے، اتنی محنت کی، آپ کے لیے محنت کی، اتنا بڑا دسترخوان لگایا، لیکن وہاں آپ نے کھانا نہیں کھایا. اور وہی کھانا گھر آ کر آپ کھا رہے ہیں جبکہ یہاں اتنی انواع و اقسام کے کھانے نہیں ہیں، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا بے وقوف آدمی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آج کل ہم جانتے بوجھتے اپنی اولادوں اور نسلوں کی تربیت میں ڈنڈی مارتے ہیں، جانتے بوجھتے. بہت سارے نوجوان کبھی کبھی آ کر کہتے ہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے والد ہمیں مجبور کرتے ہیں کمی کرو. ہم جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچنا چاہتے، ہمارے والد کہتے ہیں کہ تم بے وقوف آدمی ہو، گر کیسے سیکھو گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ گر کہتے ہیں، کمال کہتے ہیں. جھوٹ بولنا کمال، گھٹیا سودے کو بڑھیا کہہ کر بیچنا کمال، ادنا کو اعلیٰ کہہ کر بیچنا کمال، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا کمال. کہتے ہیں یہ گر ہیں، ارے ہم ابھی زندہ ہیں، ہم سے کچھ گر لے لو. بہتر تھا یہ گر تم ساتھی قبر میں لے جاتے تو اچھا تھا، یہ کچرا ساتھی لے جاتے تو اچھا تھا. کیا سکھا رہے ہو اس کو؟ تو اب وہ بچے نے پوچھا کھانا تو وہاں بھی تھا تو آپ نے وہاں کھانا کیوں نہیں کھایا اور گھر آتے ہی آپ نے کھانا کھایا؟ تو اس نے کہا رے بے وقوف آدمی، تجھے کیا پتا بادشاہوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں، بادشاہوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں. اگر میں وہاں اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تو کیا متاثر ہوتا. اب وہ متاثر ہوا ہے، اسے اندازہ ہوا کہ میں کتنا پہنچا ہوا آدمی ہوں، کتنا پہنچا ہوا آدمی ہوں. یہ دو چہروں والا انسان ہوتا ہے، دو چہروں والا انسان ہوتا ہے، اسے نفاق بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آج ہماری حالت اس سے مختلف نہیں ہے. ہمارا ایک چہرہ مجمع کے سامنے ہے، جلوت میں ہے، اور ایک چہرہ ہمارا خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جلوت میں ہمارا چہرہ بہت اجلا ہے، بہت روشن ہے، بہت صاف ہے، بڑا مہذب ہے، ہماری شخصیت بڑی شائستہ ہے، بڑی باکمال ہے، خوبصورت شخصیت ہے. لوگ ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بھئی گناہ بھی نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں، کلام بھی اچھا ہے، لباس بھی اچھا ہے. کیسے وزادار انسان ہیں، کیسے اچھے آدمی ہیں. اور جو ہماری خلوت کا چہرہ ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ چہرہ بھیانک اور سیاہ چہرہ ہے، وہ چہرہ ہمارا کالا چہرہ ہے. ہم جب خلوت میں آتے ہیں تو اب خلوت میں آنے کے بعد اب ہم ہر چیز سے بے خوف ہو جاتے ہیں. خلوت میں آنے کے بعد ہم ہر چیز سے بے خوف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں اور تو کوئی کیا چیز متاثر کرے گی، ہمیں تو ہمارے موبائل نے ہی قابو کر لیا، ہمیں تو ہمارے موبائل نے ہی قابو کر لیا. اسی نے ہمارے ایمان کو اور ہماری خلوت کو اور ہمارے تقوی کو ٹھکانے لگا دیا. وہ تمام گناہ جو ہم لوگوں کے سامنے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جب تنہائی میں پہنچتے تو بڑے اطمینان کے ساتھ کر رہے ہوتے. حرام کاریوں کا ایک دروازہ ہے جو ہم نے تنہائی میں کھولا ہوا ہے. وہ ساری باتیں جو لوگوں کے سامنے کرنا نہیں چاہتے، وہ سارے کام جو لوگوں کے سامنے ہم کرنا نہیں چاہتے. کیا بات ہے، ہم تنہائی میں وہ سارے کام کرتے ہیں اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے حساب لینا ہے ذات باری تعالیٰ نے، وہ تو دیکھ رہا ہے. قرآن مجید میں عجیب بات آئی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ آنکھیں ادھر جا رہی ہیں یا ادھر جا رہی ہیں، حلال کو دیکھ رہی ہیں یا حرام کو دیکھ رہی ہیں، سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں.
ایک مرتبہ ہمارے شیخ سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ فرمائیے کہ یہ جو چھپ کر ہم گناہ کر لیتے ہیں اس کا کسی کو پتہ تو نہیں چلتا، اس کا کسی کو معلوم تو نہیں ہوتا؟ تو حضرت فرمانے لگے دیکھو بھائی بات یہ ہے، لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، جس نے حساب لینا ہے اسے معلوم ہے، جسے جواب دینا ہے اسے معلوم ہے۔ ہمارے سلوک اور تصوف میں سب سے پہلا سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو خیال کرنا، یہ سوچتے رہنا، یہ مراقبہ کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر مقام پر دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اللہ مجھے نہ دیکھ رہے ہوں۔ کاش یہ احساس ہمیں پیدا ہو جائے۔ آپ یقین جانیے ہماری خلوتیں اس خیال سے بالکل خالی ہو چکی ہیں، لا تعلق ہو چکی ہیں۔ بڑی بڑی حرام کاریاں اطمینان سے ہم اس موبائل پر کرتے رہتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک شیخ کے پاس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 4 مریدین آئے، شیخ سے بیعت ہوئے تو شیخ نے انہیں سبق دیا کہ یہ سوچا کرو اللہ تعالیٰ ہر دم مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب یہ سبق یاد کرایا تھا کہ دیکھو جہاں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور خدا کی قسم اگر یہ احساس دلوں میں پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس دلوں میں پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، تو کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا، کوئی رشوت نہیں لے گا، کوئی تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھتا ہو اسے یہ احساس روکنے کے لیے کافی ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے وہ چاروں بیعت ہوئے اور شیخ نے اس سبق انہیں سکھا دیا۔ صحابہ اکرام کا میں عرض کر رہا تھا، حضور نے جب سبق یاد کرا دیا تو بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ استنجا کرنے کے لیے بیت الخلا جانے کے لیے ہمیں اپنا لباس کھولنا بھی دشوار ہو گیا، اس لیے کہ وہاں بھی یاد آتا ہے کہ اللہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ان چاروں کو سبق دے دیا اور کچھ عرصہ وہ شیخ کی خانقاہ میں رہے۔ اب شیخ نے امتحان لینے کا ارادہ کیا تو ان سے کہا کہ بھائی ایک چھوٹا سا کام کر دو کہ گھروں پر تو اب جا رہے ہیں، اب گھروں پر جانے کا وقت ہے، چھوٹا سا کام کر دو گے؟ انہوں نے کہا جی حضرت کر دیں گے۔ ایک ایک کبوتر چاروں کو دیا کہ اس کبوتر کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ تو 3 تو گئے اور جلدی سے ذبح کر کے لے آئے، 3 گئے اور جلدی سے ذبح کر کے لے آئے۔ ایک بہت دیر بعد آیا اور کبوتر زندہ ہاتھ میں، تو 3 سے کہا بھائی تم نے جو کام دیا تھا اس کام کو ویسے ہی کیا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت۔ ایک نے کہا میں نے ایسی دیوار کے پیچھے ذبح کیا جہاں بس دیوار کی اوٹ تھی اور میں تھا اور یہ کبوتر تھا بس۔ ایک نے کہا بھی میں نے تو بند جگہ پر ذبح کیا، ایک نے کہا میں نے غار میں ذبح کیا۔ چوتھے سے پوچھا تمہیں کوئی جگہ نہ ملی؟ چھوٹا سا کام تو دیا تھا، کوئی جگہ نہ ملی جہاں اسے ذبح کر لیتے؟ اس نے کہا کہ حضرت جہاں بھی تنہائی ہوتی تھی اور میں اس کی گردن پر چھری رکھتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور ہمیں نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے بہت ساری جگہ ایسی پائیں جہاں اور کوئی نہیں دیکھتا تھا لیکن مجھے اس خیال نے روک دیا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو شیخ نے کہا بھائی تم تینوں فیل ہو گئے اور یہ پاس ہو گیا۔ اسے سبق یاد رہا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی، تو آپ نے اس کے پاس بکریاں تھیں، آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، ایک بکری مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا میری تو نہیں ہے بکریاں، یہ تو میں چرواہا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، میری بکریاں نہیں ہیں۔ تو اگر میں نے آپ کو بکری دے دی تو مالک کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے اس کا امتحان لینے کے لیے فرمایا میں تمہیں ایک اچھا راستہ بتاتا ہوں، وہ راستہ یہ ہے کہ یہ بکری کے پیسے تم مجھ سے لے لو، بکری مجھے دے دو، پیسے تم رکھ لینا۔ بکری میرے پاس آ گئی، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اور پیسے تمہارے پاس آ گئے، تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ اور رہ گیا مالک تو اسے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی،
پیسے میرے پاس آئے، بکری آپ کے پاس گئی، مالک کو کہہ دوں گا بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا، تو اس نے کہا اے شخص یہ بتاؤ کہ پھر اس سارے معاملے میں اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللہ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ آپ یقین جانیں آج ہماری زندگیوں میں جلوت تک ہمیں اللہ کا احساس ہے، خلوت میں جا کر شاید ہمیں ڈھونڈنے سے بھی اللہ نہیں ملتا، اب بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیں ساری حرام چیزیں صرف سوئچ آف ہونے کی دیر ہے، ساری حرام چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہیں، اور یہ روزانہ کی مشق ہے، روزانہ کی ہماری زندگی کی پریکٹس ہے، روزانہ کی نحوست ہے۔ ہم اس قصے میں لگ گئے ہیں، کیا بچہ، کیا نوجوان، کیا جوان، کیا ادھیڑ عمر، کیا بوڑھا، ہماری خلوتوں کو تو اس موبائل نے پورا کر دیا، اسی نے ہمیں نمٹا دیا۔ تو اب ہم جلوت میں کچھ اور چہرہ لیے پھرتے ہیں اور خلوت میں کچھ اور چہرہ لیے پھرتے ہیں۔ جلوت میں ہماری شہرت یہ ہے نیک آدمی ہے، پارساں ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس نمازی کو خلوت میں جا کر نہ نماز یاد رہتی، نہ اللہ یاد رہتا، نہ اللہ کا ڈر اور خوف رہتا، اب یہ ساری کی ساری حرام چیزوں کو حلال سمجھ بیٹھتا ہے، ساری حرام چیزوں کو حلال سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال کسی آزمائش اور ابتلا اور امتحان سے کم نہ سمجھیں کہ ہم جلوت میں بہت اجلے لباس والے، اجلے چہروں والے، اچھی حالت والے، خوشبودار بدن والے، اور جب تنہائی میں پہنچے تو یہی یاد نہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ نے حساب بھی لینا ہے، اللہ نے پوچھنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑنا بھی ہے۔ حرام کی کثرت اور حرام تعلقات کی کثرت انتہا سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہمارے ملنے والوں میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، نام تو کسی کا بھی نہیں لے سکتے۔ اب یہ ہم نے تنہائی کو کس چیز کا ذریعہ بنا لیا کہ اس سے ناجائز تعلق رکھا ہوا ہے، اس سے ناجائز تعلق رکھا ہوا ہے، اس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اس سے تعلق بنا لیا، اس سے تعلق بنا لیا، نہ معلوم کس کس نے کتنے کتنے حرام تعلقات کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ہمارے استاد ایک مرتبہ فرمائے لگے یہ موبائل کی شکل میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم نے بڑے بڑے گٹر بنا لیے ہیں، بڑے بڑے گٹر بنا لیے ہیں جس میں غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، گندگیاں بھری ہوئی ہیں، اور جو ہمیں فرصت ملتی ہے ہم بس اس گٹر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں، اس گندگی کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اتنی بری لت پڑتی جا رہی ہے، بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ تنہائی میں جو چیزیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ناچ دیکھ رہے ہیں، نامعلوم فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندگی دیکھ رہے ہیں، حلال تعلقات برباد ہو رہے ہیں، بیویوں کی جانب سے نگاہیں ہٹ رہی ہیں، حرام کی جانب میلان بڑھ رہا ہے، یہ شکایات عام ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی ہم خلوت میں پہنچتے ہی بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں، اب ہمیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کوئی آنکھ دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھنا جس نے حساب لینا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ حرام تعلقات کی کثرت ہو چکی ہے، اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا، تو انتقال کے کچھ دن بعد ایک خاتون نے ہمارے سکر شہر میں ایک خاتون نے مجھے فون کیا، کہنے لگی کہ مرحوم کے ساتھ میرا جو تعلق تھا کچھ اچھی نوعیت کا نہیں تھا، اور ان سے میسج پر گفتگو رہتی تھی، اور اس میں نازیبا میسج بھی ہم ایک دوسرے کو کرتے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، آپ توبہ کیجیے اللہ سے۔ کہنے لگی میری خواہش یہ ہے اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں یہ چاہتی ہوں وہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں،
نماز پڑھنے آتے ہیں یا آپ کے واز میں کبھی بیٹھ جاتے تھے، آپ ایک مہربانی کیجئے، میں اپنا بھی پردہ چاہتی ہوں اور ان کا بھی پردہ چاہتی ہوں، کسی ذریعے سے اگر ان کا موبائل آپ تک پہنچ جائے تو میرے اس نمبر کے سارے میسج ڈیلیٹ کرا دیجئے۔ میں نے ان سے کہا بھئی یہ کام تو ہمارا نہیں ہے کہ ہم مراسا سے کسی کی ذاتی چیزیں طلب کریں یا ان سے کہیں کہ بھئی یہ چیز ہم تک پہنچا دیں، یا ہم کسی سے کچھ لے کر اسے ڈیلیٹ کر دیں، یہ معاملات تو ہمارے ہاتھ کے نہیں۔ اب آپ اللہ سے صرف یہ دعا مانگیں، ایک تو توبہ کریں، حرام سے توبہ کریں، اور دوسری اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور مرحوم کا پردہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور مرحوم کا پردہ رکھے۔ مجھے یاد ہے میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جس قسم کی غلیظ زندگی ہم گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ستار نہ ہوتے، اللہ پردہ نہ رکھتے ہمارے ارد گرد، یہ پردہ ستاری ہے نا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، نہ معلوم کیا کچھ کرتے ہیں اور پھر عزت کے ساتھ معاشرے میں گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں، تو وہ حوصلہ بھی ہے، برداشت بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اگر ہمارا پردہ نہ رکھے تو بیوی شاید شوہر کا منہ بھی دیکھنا پسند نہ کرے، اور بچے باپ کی قبر پر پیشاب بھی کرنا پسند نہ کرے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے بات یہ، اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کا بھی پردہ رکھے، ان کا بھی پردہ رکھے۔ بھائی اس تنہائی کو جب تک ہم پاک نہیں کریں گے، تقوی ہمارے پاس سے ہو کر بھی نہیں گزرا، ہمیں ہوا بھی نہیں لگی، اتنے حرام کی کثرت ہو گئی ہے، بد نظری اس موبائل کے ذریعے سے اتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک مہذب آدمی لوگوں کے سامنے ناچ دیکھنا پسند نہیں کرتا، فلم دیکھنا پسند نہیں کرتا، گانا سننا پسند نہیں کرتا، کوئی غلیظ چیز دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ کہے گا لوگ کیا کہیں گے مجھے۔ لیکن کیا ہو جاتا ہے اسے تنہائی میں جانے کے بعد یہ ساری حدیں پھلانگ جاتا ہے، ساری حدیں عبور کر جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں اس حوالے سے خواتین کی جانب سے اتنے پیغامات آتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک گھرانے سے بچوں نے پیغام بھیجا کہ ہمارے والد 70 کے قریب ہیں، عمر ہو چکی ان کی، ہمارے والد کی۔ اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھیں، اللہ رب العزت دیکھیں اللہ ستار ہے، پردہ رکھنے والے ہیں، لیکن جب ہم سرکش ہو جاتے ہیں، جب ہم سرکشی اور طغیانی میں ساری حدیں عبور کر جاتے ہیں تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ ہٹا کر ہمیں ذلیل بھی فرما دیتے ہیں، لوگوں کو دکھا بھی دیتے ہیں، پردہ ہٹا بھی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہلوایا کسی والد 70 سال کی عمر کے قریب پہنچ رہے ہیں اور صورتحال یہ ساری رات موبائل میں انڈین فلمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ مجھے بتائیے خدا نہ خواستہ آج ہماری طبی عمریں کیا ہیں؟ ہماری طبی عمریں کچھ بھی نہیں ہیں۔ حدیث شریف سے تو معلوم ہوتا ہے ہماری جو عمریں ہیں مابین 60 الی 70، 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ تو اس عمر میں تو انسان یہ سوچے واپسی کا سفر ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، نہ معلوم کب بلاوا آ جائے، ساری رات غفلت میں گزارے، اور صرف اس وجہ سے غفلت میں گزارے کہ لوگوں کو تو پتہ نہیں چل رہا، لوگوں کو تو معلوم نہیں ہو رہا۔ کہا کہ آپ کوئی پڑھائی بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ کوئی نصیحت کر دیں، جمعے کا بیان آپ کی مسجد میں سنتے ہیں، آپ اس میں کوئی بات کہہ دیں، ہمارے بوڑھے باپ کی عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنی تنہائیوں کو غلاظت سے بھرا ہوا ہے، گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم تنہائی میں نہیں دیکھ رہے؟ کون سی ایسی گندگی ہے جسے ہم تنہائی میں اپنے لیے حلال نہیں سمجھ رہے؟ کیا بوڑھا، کیا نوجوان، کیا ادھیڑ عمر، سب اس قصے میں لگے ہوئے ہیں۔ حرام تعلقات کی کثرت ہو رہی ہے، غلط استعمال سے جنم لے رہی ہیں، نہ معلوم کتنی اقسام کی فحاشی پھیلی ہوئی ہے۔ آج کل عجیب و غریب بات یہ ہے حلال رشتوں کی قدر نہیں ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، گھر میں آئے جیسے روبوٹ نہیں ہوتا، روبوٹ اس طریقے سے آئے، اس جگہ جوتے اتارے، کھانا کھایا، موبائل لیا اور ساری رات موبائل پر لگے ہوئے ہیں۔ بیویاں شکایت کرتی ہیں کئی مہینے گزر گئے، بھائی کوئی حال احوال بھی ٹھیک سے نہیں کرتا،
یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بیچاری میرے نکاح میں ہے. خدا کے لیے یہ بات لوگوں کے سامنے دوسرا چہرہ رکھنا اور تنہائی میں دوسرا چہرہ رکھنا یہ نفاق کی بدترین شکل ہے. اللہ رب العزت کیا ہماری اس حالت کو نہیں جانتے؟ اللہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا چلا رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے میرے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حضرت سے عرض کیا 2002 یا 2003 کے زمانے کی بات ہے، ہمیں دارالفتہ میں کمپیوٹر لگانا تھا. تو حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت کمپیوٹر لگانا ہے اور اس میں انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی دینا ہوگا. اور سادہ لوگ، اللہ والے، سچے لوگ، کھرے لوگ. تو میں نے حضرت نے پوچھا بھائی وہ جو انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوگا آپ کے دارالفتہ میں، تو وہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر استعمال کریں گے یا وہاں اور علماء بھی ہوں گے؟ میں نے کہا حضرت اور علماء بھی ہوں گے. کبھی اس میں تو بہت ساری چیزیں چلیں گی. اب دیکھیں کیسی سادگی سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اس کے اندر تو ہو سکتا ہے آپ اٹھ کر چلے جائیں تو وہاں بجائے اس کے کہ کوئی علمی کام کریں، کوئی دوسرا بیٹھ کے اس میں کوئی دوسری چیز نہ چلا دے، کوئی اور چیز نہ دیکھ لے. میں نے کہا حضرت سارے احتمالات تو ہیں لیکن اب ضرورت بھی پیش آ رہی ہے. اب ای میل بھی لوگ کرتے ہیں، ان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. تو مجھے اپنے شیخ کی احتیاط اب یاد آتی ہے تو میں سوچتا ہوں واقعتاً اتنی ہی احتیاط پر اگر کھڑے ہوں گے تو بچیں گے ورنہ نہیں بچیں گے. تو مجھے حضرت نے اجازت دی اور مان لیں کہ ٹھیک ہے تم کمپیوٹر لگا لو لیکن جو ہی کام ختم ہو فوراً بند کر دیا کرنا. سادہ لوگ، سچے لوگ. حضرت نہیں ہے تو ہمیں تقوی کی ہوا بھی نہیں لگی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تقوی کہتے کس کو ہے، اللہ کے تعلق کا حق کیا ہے. خدا کے لیے تنہائی کو پاک کیجیے، خلوت پر زور دیجیے، خلوت کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کیجیے. اور سب سے بڑا امتحان یہ موبائل بن گیا، سب سے بڑی آزمائش یہ موبائل بن گیا. جسے ضرورت نہیں ہے وہ بھی اس قصے کے اندر لگا ہوا ہے، اس حرام کاری میں لگا ہوا ہے. ساری چیزیں ہماری اس نے پوری کروا دی، ہمارے حلال تعلقات اس نے خراب کرا دیے، ہماری تجارت اس نے متاثر کر دی، ہماری زندگی کے اور دیگر معمولات اس نے خراب کر دیے. واضح طور پر ایک عملی نفاق کی شکل ہمارے اندر آ گئی. ہم مجمع میں کچھ ہیں، تنہائی میں کچھ ہیں. تنہائی میں یہ حالت ہو گئی گویا کہ ہم بے لباس ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی قسم کا احساس نہیں رہتا. اس لیے بھائی جب تک اس بات کا احساس دل میں بیدار نہیں ہو جاتا، جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ جاتی کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ موجود ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. یا اللہ میری جو باطنی حالت ہے
یا اللہ میری جو خفیہ زندگی ہے، خلوت کی زندگی ہے، اور اعلانیہ زندگی ہے، یا اللہ دونوں کو بہتر بنا دے، اور میری جو خلوت کی زندگی ہے اسے اعلانیہ زندگی سے زیادہ بہتر بنا دے۔ تیرا ڈر میرے دل میں زیادہ ہو، خدا کرے یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آج تو صرف تنہائی میسر آئی، صرف بتی بند ہوئی، صرف پردہ گرا، اس کے بعد پھر ہم انسانیت کے روپ سے باہر نکل گئے۔ اب ہمیں احساس نہیں رہتا، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چلا رہے ہیں، کیا ہماری آنکھوں سے غلاظت گزر رہی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے زمانے میں معاملہ کہاں پہنچا ہوا ہے، نسلوں کے زمانے میں کہاں پہنچے گا یہ، نامعلوم گھروں کا کیا بنے گا، ان بچوں کے ایمانوں کا کیا بنے گا۔ اور یقین جانیے ہم جیسا ان بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس دعا کے ساتھ ساتھ ویسا ماحول چھوڑ کر ہم نہیں جا رہے ان کے لیے۔ جب ہم ہر چیز کو حلال کر لیں گے تو پھر ان کے زمانے میں نامعلوم یہ کہاں پہنچیں گے، نامعلوم ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ اس لیے میں یہ بات ذہن میں رکھوں کہ اصل تقوی یہ ہے کہ جیسا جلوت میں ویسا خلوت میں، جیسا مجمع میں ویسا تنہائی میں، جیسا مجمع میں ویسا تنہائی میں، جس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے ویسے ہی تنہائی کے اندر بھی اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی خیال کرنے والا ہو۔ اور بھائی ایک گزارش کروں گا، ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیان اور جگہوں پر بھی سنا جائے گا، اس موبائل کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے شیخ کی بات اب یاد آتی ہے، جیسے حضرت والا نے فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جب تمہارا کام ختم ہو جائے تو فوراً اس کو بند کر دینا، تمہارا کام ختم ہو جائے تو فوراً اس کو بند کر دینا۔ بھائی اندر آ جائیے، دروازہ بند کر دیجیے، اندر آ جائیے آپ۔ تو اب مجھے احساس ہوتا ہے حضرت والا نے کیسی نصیحت فرمائی تھی کہ ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ چلتا رہتا ہے، ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ چلتا رہتا ہے۔ آپ یوٹیوب کھولیں گے، کسی عالم کا بیان سنیں گے، اس کے نیچے والا جو مواد ہے نامعلوم آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اس کے استعمال میں خدا کے لیے معاشرت اس سے خراب ہو رہی ہے، اخلاق اس کے غیر ضروری استعمال سے خراب ہو رہے ہیں، زن و شوہر کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، نامعلوم کس قسم کی غلاظت اور گندگی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک مسجد سے اطلاع آئی کہ کچھ نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل، یہ جو ٹچ اسکرین اسمارٹ موبائل ہے ان کے پاس ہے، اور ساری رات مسجد میں بیٹھ کر وہ فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ یعنی جب عادت پڑ گئی، اب یہ عادت اتنی غالب آئے گی، اتنی غالب آئے گی، کہیں بھی ہوگا اپنی اس عادت پر ہی چلے گا، یہ ایسی غالب آ جائے گی، یعنی خوراک کی طرح سے یہ عادت پڑ جائے گی۔ خدا کے لیے اس کے استعمال میں احتیاط کریں، اپنے گھروں کا ماحول، اپنا اخلاق، اپنا ایمان، اپنا کردار، نسلوں کے لیے کیا بنیاد رکھ کر جا رہے ہیں۔ اگر اس میں ہم احتیاط نہیں کریں گے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا، سوائے بربادی کے کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلوت کی زندگی کے لیے، چھپی ہوئی زندگی کے لیے اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، یا اللہ میرے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، اور میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے۔ میں جیسا لوگوں کے سامنے اپنا ظاہر رکھتا ہوں، یا اللہ میرا اندر اس سے بھی اچھا ہو، اندر دل میرا اس سے بھی زیادہ اجلا ہو، اس سے بھی زیادہ صاف ہو۔ بظاہر جو احوال کی خرابیاں ہم پر آ رہی ہیں، جس انداز سے
مصائب اور آلام اور آفات اور پریشانیاں اور امراض جس طرح ہمیں گھیر رہے ہیں، آپ یقین جانیے یہ ہمارے اعمال جس نوعیت کے جا رہے ہیں اوپر، جو صورتحال ہم نے کی ہوئی ہے، جو منافقت ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، اس کے اثرات ہم پر آ رہے ہیں۔ تو بھائی اصل تقوی یہ ہے، اصل اللہ کا تعلق یہ ہے کہ جیسے مجمع میں، جلوت میں، مجلس میں، مسجد میں، بازار میں، دفتر میں جیسی زندگی اختیار کرتا ہے، جب خلوت میں آئے، تنہائی میں آئے تو کم از کم اسی طرح سے تہذیب پر، اخلاق پر، کردار پر، شائستگی پر قائم رہے، کھڑا رہے۔ یہ نہ ہو کہ تنہائی میں آنے کے بعد بالکل درندہ بن جائے، بالکل بھیڑیا بن جائے، گندی حالت ہو جائے، اللہ نہ کرے ہم مر جائیں۔ ہمارے استاذ محترم جن کا میں ابھی سنا رہا تھا، ہمارے لگے ہر آدمی نے موبائل میں گٹر کھولا ہوا ہے، ہر آدمی نے موبائل میں گٹر بنایا ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم مر جائیں اور اس موبائل میں غلاظت بھری ہوئی، گندگی بھری ہوئی، اور بعد میں یہ سب چیزیں اولادوں کے ہاتھ لگے، پیچھے والوں کے ہاتھ لگے، تو کیا کہیں گے کہ باپ کی ہمارے سامنے کی زندگی کتنی اجلی تھی اور اندر کی زندگی کتنی غلیظ تھی، کیسی گندگی والی تھی۔ خدا را اس کے استعمال میں احتیاط کریں، ضرورت کے موافق استعمال کریں، بقدر ضرورت استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ غیر ضروری مواد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دن رات ہم غلاظت اور گندگی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، دن رات ہم ان آنکھوں کے ذریعے سے نجاست دلوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے۔ تو بھائی تقوی یہ ہے، اللہ کا تعلق یہ ہے، اور صحیح معنی میں حق تقوی یہ ہے انسان کی خلوت اور جلوت یکساں ہو۔ کبھی تو احساس ہو تنہائی میں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہو، کبھی تو اسے یہ خیال آئے کہ میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوں اور اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں یہ ساری نافرمانیاں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس نافرمانی کی حالت میں بھی گوارا فرما رہے، اللہ برداشت فرما رہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم صرف یہ نہ سوچا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے پھر کبھی کبھی یہ بھی خیال دل میں لایا کرو کہ اللہ محبت سے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کے تعلق کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، میری جانب سے کیسا جواب جا رہا ہے۔ تو بھائی اپنی خلوت اور اپنی جلوت دونوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کا غلط استعمال اب ساری حدود پار کر رہا ہے، حرام تعلقات کی کثرت اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایک چھوٹی سی چیز ہے، میرا تعلق، میرے معاملات صرف میرے علم میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک گھر سے ایک جوان بچی نے یہ کہلوایا، کہنے لگی ہماری شادیوں کی عمر ہے اور ہمارے والد اس موبائل کے ذریعے سے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب ادھیڑ عمر ہو چکے ہیں، نامعلوم 3 4 جگہوں پر عشق لڑا رہے ہیں، ہماری فکر نہیں ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بچیاں گھر میں جوان ہیں۔ جب ہمیں احساس مٹ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم برائی پر چل بھی رہے ہیں اور نسلوں کو اس پر لانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس چیز کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، جس قدر استعمال کریں احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، میرے شیخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کو حساب دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور ایک ایک پل کا تم سے حساب لے گا، ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لے گا۔ تو کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے جس نے سب کچھ پوچھنا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی، آنکھوں کی خیانت کو بھی جاننے والے ہیں، اور دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جاننے والے ہیں۔ تو بھائی اللہ کا خیال اگر ہے، اللہ کا احساس ہے، یہ احساس اور خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ پوچھتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کوئی گھڑی ایسی بتا دیں
کوئی ایسا موقع بتا دیں جب دعا قبول ہو. حضرت فرمایا کرتے تھے میں تمہیں ایک ایسا موقع بتاتا ہوں جو روزانہ تمہیں میسر ہے اور تجربہ کر لو اس وقت دعا قبول ہو جائے گی. تو پوچھا حضرت وہ کون سا موقع ہے جو روزانہ ملتا ہے اور اس موقع پر دعا بھی قبول ہوگی؟ فرمانے لگے جب بد نظری کا شدید تقاضا پیدا ہوگا، بد نظری کا شدید تقاضا پیدا ہوگا اور اس وقت صرف اس خیال سے بد نظری نہ کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اس موقع پر بد نظری سے بچ جائے، صرف اللہ کا خیال کر کے بد نظری سے بچ جائے کہ میں اس وقت بد نظری نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا خیال کر کے رکے گا. فرمایا تجربہ کر لینا اس گھڑی جب تم نے اللہ کے لیے اپنا دل توڑا، عادت تو پڑی ہوئی تھی لیکن اس وقت خیال کر لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے تجربہ کر لینا اس لمحے جو دعا اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. یہ بد نظری کے وقت، اب یہ بد نظری کا موقع تو ہمیں دن میں بھی ملتا ہے، دفتر میں بھی ملتا ہے، دکان پر بھی ملتا ہے، مسجد میں بھی ملتا ہے اور تنہائی میں تو بے حساب ملتا ہے. تنہائی میں تو نامعلوم کتنے مناظر گندے اور غلیظ ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں اور ایک مرتبہ بھائی عادت پڑ جائے تو شروع میں محسوس ہوتا ہے میں کچھ غلط کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر یہ احساس بھی دفن ہو جاتا ہے، پھر احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے دن میں جتنی مرتبہ بد نظری کا موقع آئے اور تقاضا پیدا ہو اور تم اللہ کا خیال کر کے نظروں کو جھکا لو اور بد نظری کا ارتکاب نہ کرو، فرمایا کرتے تھے میرا تجربہ ہے اس وقت دعا مانگ کر دیکھ لینا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے. بھائی اس دور کا بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا ابتلا شاید ایسی چیز بن گئی کہ ہمیں اس نے گرا دیا، ہمیں لٹا دیا، چاروں شانے اس نے ہمیں چت کر دیا. چھوٹی عمر والا ہو، بڑی عمر والا ہو، ادھیڑ عمر ہو، سب اس کے آگے ایسا لگتا ہے بالکل ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے. خدا کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ سینہ سفر ہو کر کھڑے ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، ہر وقت حاضر ہے، ناظر ہے، دیکھنے والا ہے، موجود ہے. خدا کے لیے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے اس سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے ساتھ نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی مانند پہاڑوں کے ہوں گی اور لوگ دیکھیں گے ان پر رش کریں گے کہ بڑی نیکیاں لے کر آئے ہیں، لیکن اخیر میں جو ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوگا. تو بڑی حیرت ہوئی سننے والوں کو کہ انہیں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا، آخر کیا بات ہے، جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے درمیان تو بہت نیکیاں کرتے ہوں گے، اعمال صالحہ کا بڑا اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن جب خلوت میں جائیں گے تو اللہ تعالی سے بے خوف ہو جائیں گے اور خلوت میں جا کر ہر گناہ کا ارتکاب کریں گے. آپ مجھے بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کے ہماری حالت یہ نہیں ہو گئی آج؟ ہماری حالت یہی ہو گئی ہے نا. لوگوں کے سامنے ہم بہت اچھے ہیں اور جب خلوت میں جائیں تو گندے سے گندا اور رذیل سے رذیل اور گھٹیا سے گھٹیا اور غلیظ سے غلیظ عمل ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ خیر فرمائے کہ ہمارا انجام ایسا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ کثرت عبادت کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اصل یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے. زیادہ تہجد پڑھنا اللہ کی اطاعت نہیں ہے، زیادہ صدقات کا اہتمام کرنا یہ اطاعت نہیں ہے، بلکہ علماء نے صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی اصل اطاعت یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اس کے گناہوں سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا جائے. ایک شخص بہت زیادہ نیکیاں نہیں کرتا، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچتا، انجام بخیر ہوگا انشاءاللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نوازا ہے، میں نے اپنے بڑوں کی خدمت بہت زیادہ نہیں کی،
ذرا سمجھیے گا اس بات. فرماتے تھے میں نے اپنے بڑوں کی خدمت تو بہت زیادہ نہیں کی، لیکن اپنے بڑوں کی نافرمانی اور بے ادبی کبھی نہیں کی. تو یاد رکھیں آپ نوافل کا اہتمام کم کریں، تہجد کا اہتمام اتنا زیادہ نہ ہو، صدقات کا اہتمام بہت زیادہ نہ ہو، لیکن اصل اطاعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے. اور ہماری تو ساری رات نافرمانی میں گزر رہی ہے، گندگی میں گزر رہی ہے، غلاظت میں گزر رہی ہے. پتہ نہیں ہم اس کے آگے کھڑے ہونے کے قابل بھی رہے ہیں یا قابل نہیں رہے. اس لیے بھائی اصل امتحان، اصل آزمائش یہی ہے کہ جب تنہائی میں آئے تو اسے یہ یاد آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یا میرے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میری ہر حالت کو دیکھنے والے ہیں، میری ہر حالت کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے. اس امتحان میں اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما دے. ایسا لگتا ہے یار ہر سپاہی گرا جا رہا ہے، ہر شخص لیٹا ہوا ہے. کسی بھی عمر سے تعلق ہے، کسی طبقے سے تعلق ہے، اہل علم کے طبقے سے تعلق ہے. یہ آزمائش تو ہر جگہ پہنچ گئی، مسجدوں اور مدرسوں تک پہنچ گئی. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جو باتیں عرض کی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برکت کے لیے چند تسبیح کا ذکر کر لیجیے. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اپنی محبت نصیب فرما. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
أصلح لنا شأننا
أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربة إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ گناہگار ہیں خطا کار ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا یا اللہ برباد کر دیا یا اللہ کس کو دوش دے سکتے ہیں کس کو الزام دے سکتے ہیں یا اللہ ہماری راتیں سیاہ ہمارے دن سیاہ یا اللہ ہماری بدعمالیاں ہمارے سامنے ہیں یا اللہ یہ ذلتیں یہ خاریاں یا اللہ یہ مشکلات یہ مصائب اور آفات کا نزول یا اللہ ہمارے اعمال کے سبب سے اعتراف کرتے ہیں قبول کرتے ہیں یا اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما یا اللہ یا اللہ ہمیں معاف فرما کر ہمارے اعمال کو درست فرما قلوب کو پاکیزگی عطا فرما نگاہوں کو پاکیزگی عطا فرما یا اللہ یا الراحمین اپنا دھیان عطا فرما یا اللہ اپنا مبارک دھیان عطا فرما یا اللہ یا الراحمین یا اللہ ہم تنہائی میں جاتے ہیں ایسے بے خوف ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں کوئی حساب لینے والا نہیں یا اللہ یا الراحمین اپنا دھیان عطا فرما اپنی دل عطا فرما یا اللہ اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما یا اللہ یہ پاکیزہ ترین شہر ہے یا اللہ یا الراحمین یہاں کی برکات سے یا اللہ ہمیں مالا مال فرما یا اللہ یہاں کے قیام کی برکت سے قلوب کو پاکیزگی عطا فرما یا اللہ یا الراحمین احوال کو پاکیزگی عطا فرما یا اللہ یا الراحمین ہمارے دلوں سے نجاست کو دور فرما گندگی کو دور فرما اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما ظاہری باطنی برکتیں عطا فرما چپے چپے کے انوارات عطا فرما یا اللہ یا الراحمین قبولیت عطا فرما یا اللہ سارے سفر کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ساری امت کی حکم قبول فرما پاکستان پر رحمت نازل فرما یا اللہ اسے استحکام عطا فرما یا اللہ معاشی استحکام بھی عطا فرما سیاسی استحکام بھی عطا فرما یا اللہ یا الراحمین ہمیں عافیت عطا فرما سلامتی عطا فرما یا اللہ سیلاب کی تباہکاریوں کے بعد یا اللہ لوگوں کی آبادکاری فرما اپنے گھر آنے والوں کو آباد فرما وباؤں سے حفاظت فرما بلاؤں سے حفاظت فرما تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما جتنے حاضرین ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ ہم فقراء ہیں یا اللہ آپ کے در پر آئے ہیں دور سے آئے ہیں یا اللہ سفر کر کے آئے ہیں یا اللہ آپ کا در کریم کا در ہے کریم کسی کو خالی نہیں لوٹاتا یا اللہ آپ کریم ہے کریم کسی کو خالی نہیں لوٹاتے یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما سب کی جھولیوں کو لبریز فرما دامن مراد کو لبریز فرما یا اللہ یا الراحمین یہاں کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما یا اللہ یا الراحمین یہاں کا چپتا چپتا نور ہے برکت ہے یا اللہ خیر ہے یا اللہ یہاں سے ہم سب کو خیر کثیر عطا فرما یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما مشکلات کو حل فرما یا اللہ جو حضرات یہاں خدمت کر رہے ہیں بے حساب انہیں اجر عظیم عطا فرما ان کی نسلوں کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ دارین کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرما یا اللہ سب کی دعاؤں کو یا اللہ سب کی مناجات کو قبول فرما یا اللہ یا الراحمین یا اللہ جتنے حاضرین موجود
فرما، سب کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، سلامتی اور عافیت کا فیصلہ فرما، ہر آزمائش سے، ابتلا سے، امتحان سے حفاظت فرما، یا اللہ دین پر، سنت پر، شریعت پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہم کمزور ہو، ڈگمگا جانے والے ہیں، یا اللہ ہمیں مضبوطی عطا فرما، ثبات قدمی عطا فرما، عافیت دارین سے سرفراز فرما، آنے والی ماؤں بہنوں کی یا اللہ قلبی حاجات اور تمناؤں کو پورا فرما، اولادوں کو مطیع و فرمابردار بنا، نسلوں میں خیر کو جاری فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو، احباب کو، ان کی نسلوں کو یا اللہ حرمین کی بار بار حاضر نصیب فرما، یا اللہ یہاں کی قسمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما،